اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت کا مکمل واقعہ مختصراً عرض کروں گا کہ یہ سازش کس طرح تیار کی گئی، اس سازش کی وجہ کیا تھی۔ احباب، طویل واقعہ ہے، مختصراً یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم اسے ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اسے نکاح کی دعوت دیتا ہے، اور حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے اس لڑکی کے گھر والوں کو واصل جہنم کیا تھا جنگ کے اندر۔ اس نے اپنا بدلہ لینا تھا۔ اس نے کہا اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے نا تو حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کا سر میرے پاس لے کر آ، اس کے بعد تیرا میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ دشمن کہ جس کے بارے میں میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم جانتے ہو دو بڑے بدبخت کو کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹ کے پاؤں کو کاٹا تھا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علی تو نے سچ کہا۔ پھر حضور فرمایا علی دوسرا بدبخت کون ہے جانتا ہے؟ عرض کی حضور آپ بیان فرمائیں۔ میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہے کہ جو تجھے شہید کرے گا۔ اور احباب، حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اتنے علیل ہو جاتے ہیں کہ شدت مرض کی وجہ سے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ احباب، میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ پاس تشریف فرما ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور میرے پاک نبی نے فرمایا علی پریشانی کی کوئی بات نہیں، تو اس بیماری میں شہید نہیں ہوگا بلکہ تیرے مقدر کے اندر شہادت کی موت موجود ہے۔ احباب، انتہائی مختصراً کہ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی برگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کیا علی میں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھا، وہ اپنی تلوار کو تیز کر رہا تھا۔ میں نے اسے سوال کیا تلوار کو تیز کرنے کی وجہ کیا ہے، کوئی جنگ کیا موسم نہیں ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا میں بڑے جانوروں کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم اب فرماتے ہیں کہ اس کا اشارہ میری طرف تھا، وہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرے گا، لیکن ابھی تک اس نے کیا نہیں ہے اور میں اس سے بدلہ کس طرح لے سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، یہ بھی شجاعت کی انتہا ہے کہ معلوم ہوتے ہوئے فلاں شخص میری جان کا دشمن ہے، پھر بھی اسے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے۔ آپ آخری وصیت فرماتے ہیں کہ میرے بعد عبد الرحمن ابن ملجم کو قید کر دیا جائے، اچھا کھانا پینا دیا جائے، اور اگر میں حیات رہا پھر یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، چاہے اسے آزاد کر دوں چاہے اسے موت کی سزا دے دوں، اور اگر میرا ظاہری وصال ہو جائے، شہادت کا عظیم مقام مجھے حاصل ہو جائے، تو پھر میرے بعد عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کر دیا جائے۔ احباب، حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جنہوں نے ہر مقام کے اوپر، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، حنین ہو، جس مقام پر بھی میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، چاہے وہ غزوہ خیبر ہو، اور پھر خیبر کا دروازہ وہ تھا کہ 40 لوگ مل کر نہ اٹھا سکے، حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کر جنگ میں استعمال کیا۔ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ ان کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔